بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو، جب رات کا سیاہ پوری کائنات کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، جب دنیا کے سارے سہارے جھوٹے، سارے کھوکھلے رشتے گہری نیند میں سو جاتے ہیں اور تم اپنی ٹوٹی ہوئی دل کی کرچیوں کو سمیٹتے تہجد کے آنسوؤں سے بھگو رہے ہوتے ہو، تب عرش کا مالک، شہنشاہوں کا شہنشاہ، خود آسمانی دنیا پر تشریف لاتا ہے۔ ہاں، وہ تمہارا رب جو تمہاری سانسوں سے زیادہ قریب ہے، وہ خود تمہیں پکارتا ہے، وہ تمہاری بے بسی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، مایوس نہ ہو بندے، مایوس نہ ہو۔ رب کی پکار بندے کے نام، تم سمجھتے ہو کہ تم تنہا ہو، تم سوچتے ہو کہ تمہاری سسکیاں اور آہیں سننے والا کوئی نہیں۔ ذرا دل کے کان کھول کر سنو، اس مقدس رات کے سناٹے میں ایک رانی صدا گونج رہی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کار جس کے گناہوں کو میں معاف کروں، ہے کوئی دکھوں کا مارا جس کے زخموں پر میں اپنی رحمت کا مرہم رکھوں۔ اے تھک ہار کر جانے والے انسان، مایوس نہ ہو بندے، تو نے دنیا کے دروازوں پر دستک دے کر دیکھ لی، ہر جگہ سے صرف ٹھوکریں اور تانے ملے، ہر شخص نے تمہاری مجبوری کا تماشا بنایا، لیکن دیکھ، آج رات اس تہجد کی نورانی پہر میں تیرے رب کا دروازہ کھلا ہے۔ یہاں کوئی چوکیدار نہیں، یہاں کوئی پردہ نہیں، یہاں کسی دنیاوی شان و شوکت کی شرط نہیں، بس تو ہے تمہارا مسلح اور تمہارا غفور و رحیم رب ہے۔ مسلح کا نور اور آنسوؤں کا سودا، اٹھ ہمت کر، وضو کے ٹھنڈے پانی سے اپنے چہرے کے ملال کو دھو ڈال اور جھک جا اس ذات کے سامنے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو سنبھالنا جانتا ہے۔ جب تمہارا سر زمین پر ہوگا اور دل عرش والے کے پاس، تب کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہوگا۔ مایوس نہ ہو بندے، وہ آنسو جو تم نے دنیا والوں کے سامنے بہائے، انہوں نے تمہیں کمزور سمجھا، لیکن جو آنسو آج رات اس مصلے پر گریں گے، وہ اللہ وہ زمین پر گرنے سے پہلے عرش کو ہلا دیں گے۔ وہ ایک آنسو تمہاری لکھی ہوئی تقدیر کا رخ بدل دے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اب معجزے نہیں ہوتے، انہوں نے کبھی تہجد کے وقت گڑ گڑا کر مانگا ہے؟ نہیں، یہ وہ مبارک گھڑی ہے جہاں ناممکن بھی ممکن کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ آخری سہارا، آخری امید۔ پھر کیوں اپنی اداسیوں کے ساتھ اس مقدس رات کو سو کر گنوا رہے ہو؟ اٹھو اور اپنے دل کا سارا بوجھ، ساری گھٹن، سارے ادھورے خواب اپنے مالک کے سپرد کر دے۔ وہ تمہاری بے زبان تڑپ کو بھی سنتا ہے۔ ہاتھ اٹھا اور کہہ دے، اے میرے اللہ، میں تھک گیا ہوں، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یقین رکھ، وہ غفور و رحیم ہے، وہ الودود ہے، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایک بار پھر آسمان سے رحمت کی ہوائیں آ رہی ہیں اور تمہارے دل پر دستک دے کر کہہ رہی ہیں، مایوس نہ ہو بندے، مایوس نہ ہو بندے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ جب دنیا گہری نیند کے آغوش میں سو جاتی ہے اور چاروں طرف ایک
پر انتہا خاموشی چھا جاتی ہے۔ جب تہجد کا وقت روح کو ایک انوکھا سکون دیتا ہے اور بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز صرف ایک عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے خالق سے راز و نیاز کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وقت رب اور بندے کے درمیان خاص ہوتا ہے۔ اگر تمہارا دل اداس سے اور دنیا سے بے راز ہو تو سجدہ تہجد میں آ کر اپنے سارے غم رب کے حوالے کر دو۔ یقین مانو کہ وہ رات کا سکون تمہاری زندگی بدل دے گا اور تمہارے بے چین دل کو ہمیشہ کے لیے قرار آ جائے گا۔ تہجد کے مصلی پر کھڑے ہونا ایک خاص بلاوا ہے جو رب کریم اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ رات کا سکون خدا سے سچی محبت کا ثبوت ہے، جہاں کوئی دکھاوا نہیں، بس روح کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ جب رات کے اندھیرے میں سب عیب چھپ جاتے ہیں، تب تہجد کی روشنی دل کے زنگ کو صاف کرتی ہے۔ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر جو ہاتھ اٹھتے ہیں، غفور و رحیم ان ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب معجزے نہیں ہوا کرتے، شاید انہوں نے کبھی تہجد کے وقت مانگ کر نہیں دیکھا۔ یہ وہ مبارک گھڑی ہے جہاں تقدیریں بدلتی ہیں اور ناممکن چیزیں بھی ممکن کی صورت اختیار کرتی ہیں۔ اگر دنیا کے رویوں نے تمہارے دل کو توڑ دیا اور تنہائی کا اندھیرا تمہیں ڈرانے لگے گا، تو تہجد کے نور سے اپنے مصلی کو روشن کرو۔ تمہاری ہر اداسی مسکراہٹ میں بدل جائے گی۔ تہجد کے سجدے میں جو سکون اور لذت پوشیدہ ہے، وہ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی خوشی میں بھی نہیں۔ جب سر زمین پر ہوتا ہے اور دل عرش والے کے پاس ہو، تو گویا کائنات کی ہر پریشانی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ جب دنیا والے تمہارا دل توڑ کر چین سے سو جائیں اور تمہیں لگے کہ اب کائنات میں کوئی تمہارا نہیں، تب تہجد کا مصلی بچھا کر اپنے رب کے سامنے رو پڑو۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو سنبھالنا صرف اسی کا کام ہے۔ رات کے سناٹے میں جب ایک مجبور بندے کی آنکھ سے ندامت اور بے بسی کا پہلا آنسو مصلی پر گرتا ہے، تو وہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی قبول ہو جاتا ہے۔ تہجد کے وہ آنسو بندے کی تقدیر کا رخ بدل دیتے ہیں۔ سنو، تمہارا رب خود آسمان دنیا پر آ کر پکار رہا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کر دوں؟ کیا تم اپنی اداسیوں کے ساتھ یوں ہی سوتے رہو گے؟ اٹھو اور اس کی رحمت کو اپنے آنسوؤں کا نذرانہ دو۔ تمہارا یہ درد، یہ تڑپ اور یہ تنہائی ہی بے سبب نہیں ہے، یہ تو رب کا ایک بہانہ ہے تمہیں اپنے قریب کرنے کا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو اور تہجد کی خاموشی میں صرف اسے اپنا حال دل سناؤ۔ جب زندگی کے سارے راستے بند نظر آنے لگیں اور اندر کی گھٹن جینے کی امید ہی چھین لے، تو تہجد کا ایک سجدہ تمہارا آخری اور سب سے مضبوط سہارا ہے۔ وہاں ہار ماننے والا کبھی زندگی کی بازی نہیں ہارتا۔
جب رات کے اندھیرے میں ہچکیاں اور سسکیاں گلے میں پھنس جائیں اور تم اپنوں کے درمیان رہ کر بھی خود کو اکیلا پاؤ، تب تہجد کا مصلح تمہارا وہ ہمدرد بنتا ہے۔ جہاں زبان خاموش بھی ہو تو رب سب کچھ سن لیتا ہے۔ تم کیوں سمجھتے ہو کہ تم اس دنیا میں بالکل تنہا ہو؟ وہ رب جو رات کے اس آخری پہر تمہیں جگاتا ہے، وہ تمہارے دل کے اکیلے پن سے بخوبی واقف ہے۔ تہجد کا یہ بلاوا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا کے سامنے رونا تمہیں کمزور بنا دیتا ہے، لیکن تہجد میں رب کے سامنے رونا تمہیں طاقتور بناتا ہے۔ وہاں بہنے والا ایک ایک آنسو تمہاری بے بسی کا گواہ ہے، اور تمہارا خالق تمہارے ان جذباتی آنسوؤں کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ دل کی ویرانی اور مسلح کا نور اگر تمہارا اندر کسی اجڑے ہوئے شہر کی طرح ویران ہو چکا ہے اور دنیا کی کوئی خوشی تمہارے چہرے پر مسکراہٹ نہیں لا پاتی، تو ایک بار تہجد کے وقت اپنے رب کے سامنے ہار مان کر دیکھو۔ وہ تمہاری روح کو ایسے نور سے بھر دے گا کہ تم دنگ رہ جاؤ گے۔ جب دنیا کے لوگ تمہاری مجبوریوں کا تماشا بنانے لگیں اور تمہیں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آنے لگے، تو یاد رکھو کہ تہجد کی رات ابھی باقی ہے، جہاں ہر ٹوٹے ہوئے خواب کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ لوگ تمہارا حال سنیں گے تو کل کو طعنہ بھی دیں گے، لیکن وہ عرش والا تمہارا حال سن کر تمہیں سینے سے لگا لے گا۔ تہجد کے اس پرشور سناٹے میں اپنے سارے راز اس کے حوالے کر دو۔ وہ تمہارے عیب بھی چھپائے گا اور تمہارا درد بھی مٹائے گا۔ جب تھک ہار کر روح زندگی سے پناہ مانگنے لگے تو تہجد کا ایک سجدہ کائنات کا سب سے بڑا مرہم بن جاتا ہے۔ مصلے پر سر رکھ کر کہہ دو، اے میرے رب، اب میں تھک گیا ہوں، اور پھر دیکھو کیسے اس کی رحمت تمہیں اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ تم کس سے اپنے دل کا حال چھپانے کی کوشش کرتے ہو؟ وہ رب تو تمہاری آنکھوں کی نمی سے بھی واقف ہے۔ تہجد کی تنہائی میں اس کے سامنے کہہ ڈالو، کیونکہ وہ تمہاری بے زبان تڑپ کو بھی سمجھتا ہے۔ جب گہرے رشتے بدل جائیں اور مخلص لوگ منہ موڑ لیں تو سمجھ جانا کہ رب تمہیں اپنے مصلے پر بلانا چاہتا ہے۔ تہجد کا یہ سکون تمہیں یہ سکھانے کے لیے کافی ہے کہ کائنات میں صرف ایک خدا ہی ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔ اگر زندگی کی مشکلات نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور تمہیں نکلنے کا کوئی راستہ سمجھائی نہیں دے رہا، تو تہجد کی نماز کو اپنے اندھیروں کا چراغ بنا لو۔ اس کے بعد تمہاری زندگی کا ہر راستہ روشن ہو جائے گا۔ جب اندر کا طوفان تمہیں جینے نہ دے اور دم گھٹنے لگے تو سجدہ تہجد میں جا کر زمین پر اپنا سر رکھ دو۔ وہ زمین پر جھکا ہوا سر تمہارے دل کے سارے بوجھ کائنات کے سب سے بڑے مالک کے سپرد کر دیتا ہے۔ تہجد کے وقت کا وہ پرشور سناٹا گواہ ہے کہ تمہارا خالق تم سے کتنی بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جب سب تمہیں بھول جاتے ہیں وہ تمہیں یاد رکھتا ہے۔
اور تمہاری جھولی کو خوشیوں سے بھرنے کا انتظار کرتا ہے۔ اگر دنیا کی تلخیوں نے تمہارے روح کو زخمی کر دیا ہے اور کوئی دوا تمہارے اندر کے درد کو مٹا نہیں پا رہی، تو تہجد کا مصلی بچھا کر اس پر کچھ دیر بیٹھو۔ وہاں کا سکون تمہاری روح کے ہر زخم کی شفا بن جائے گا۔ جب ہر سہارا ٹوٹ جائے اور ہر امید دم توڑ جائے، تب بھی تہجد کی رات کا سکون تمہارا منتظر ہوتا ہے۔ یہ وہ دربار ہے جہاں کوئی مایوس نہیں لوٹایا جاتا، بس ایک بار سچے دل سے پکار کر تو دیکھو۔ دنیا تمہارے آنسوؤں کو تمہاری کمزوری سمجھے گی اور تمہارے درد کا تماشا بنا کر چھوڑ دے گی، لیکن تہجد کا مصلی ان آنسوؤں کی قدر جانتا ہے جہاں ایک ایک قطرہ گناہوں کی معافی کا پروانہ بنتا ہے۔ اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے خواب ٹوٹ چکے ہیں اور تم ان کرچیوں کو سمیٹتے سمیٹتے تھک گئے ہو، تو تہجد کے وقت ان خوابوں کو اپنے رب کے سامنے رکھ دو۔ وہ ویران تقدیروں کو بھی گلزار بنانے پر قادر ہے۔ رات کا یہ آخری پہر عام وقت نہیں ہوتا، یہ تو مایوس دلوں کی کایا پلٹنے کی گھڑی ہے۔ جب کائنات کا مالک خود تمہاری جھولی بھرنے آتا ہے تو تم اپنے نصیب کو سو کر کیوں گنوا رہے ہو؟ کبھی کبھی دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ الفاظ ساتھ نہیں دیتے۔ انسان چاہتا ہے کہ کچھ کہے پر زبان چپ ہو جاتی ہے۔ ایسے میں تہجد کا سجدہ کرو اور بس رو پڑو۔ وہ تمہاری خاموشی میں چھپے تڑپ کو بھی پڑھ لیتا ہے۔ جب تمہارے سب سے قریبی لوگ تمہیں تنہا چھوڑ دیں اور دنیا کی بے وفائی تمہاری روح کو زخمی کر دے، تو تہجد کی رات کا سکون تمہیں گلے سے لگا لیتا ہے اور احساس دلاتا ہے کہ رب کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تم دنیا کی محفلوں میں جتنا مرضی سکون تلاش کر لو، تمہیں یہ دل کا قرار کہیں اور کبھی نہیں مل پائے گا۔ جو سکون تہجد کے مصلی پر سر جھکانے میں ہے، وہ کائنات کی کسی بڑی سی بڑی سلطنت میں بھی نہیں۔ جب زندگی کے دن تلخ اور راتیں بوجھل ہو جائیں تو تہجد کے وقت ہاتھ اٹھا کر بس اتنا کہہ دینا، اے میرے مالک، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اور پھر دیکھنا کیسے غیب سے تمہاری مدد آتی ہے۔ جب ہر طرف سے تالے لگ جائیں اور راستے بند ہو جائیں اور تمہیں لگے کہ اب پکارنے والا بھی کوئی نہیں بچا، تب تہجد کا مصلی بچھا کر اپنے رب کو آواز دو۔ وہ بند دروازوں کو بھی تمہارے لیے کھول دے گا۔ تم کب تک اپنے دل میں اس درد کو چھپائے رکھو گے؟ کب تک دنیا کے سامنے جھوٹی مسکراہٹ سجاتے رہو گے؟ اٹھو اور تہجد کے اس پرشور سناٹے میں ہلکے ہو جاؤ۔ وہاں تمہارا رب تمہارے سارے بوجھ سمیٹنے کے لیے تیار ہے۔ کائنات کی تمام درباروں سے دھتکارے جانے کے بعد جب انسان تھک ہار کر تہجد کی چوکھٹ پر آتا ہے تو رب ذوالجلال اس کی سچی پکار کو کبھی رد نہیں کرتا، بلکہ اسے اپنی خاص رحمت کے سائے میں چھپا لیتا ہے۔ دنیا کی رنگینیاں صرف آنکھوں کو دھوکہ دے سکتی ہیں،
لیکن دل اور روح کو سچا سکون نہیں بخش سکتی۔ روح کا اصل سکون تو تہجد کی اس ٹھنڈی رات میں ہے جہاں بندہ کائنات کے شور سے کٹ کر اپنے مالک کا ہو جاتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں اندھیرا چھا گیا ہے اور راستے گم ہیں تو تہجد کے وقت کو اپنی زندگی کا نور بنا لو۔ اس وقت مانگی گئی ہدایت اور دل سے نکلی ہوئی آہ اندھیرے سے اندھیری رات کو بھی سحر میں بدل دے گی۔ اپنی گناہوں کے بوجھ سے اگر تمہارا دل گھبرا رہا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں معافی کے قابل نہیں رہے تو تہجد کا یہ آخری پہر صرف تمہارے لیے ہی ہے۔ آؤ اور اس کی غفاری کے سمندر میں اپنے گناہ دھو ڈالو۔ تہجد کی رات کا سکون دراصل رب کے بندے سے محبت کا اظہار ہے کہ وہ پوری دنیا کو سلا کر تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہیں نواز دے۔ اس عظیم محبت کو غفلت کی نیند میں مت گنواؤ۔ جب دنیا کی ہر امید ریت کی دیوار ثابت ہو اور تمہاری آخری آس بھی بری طرح ٹوٹ چکی ہو تو تہجد کا مصلی تمہیں دوبارہ جینے کا حوصلہ دیتا ہے، کیونکہ وہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ اور مایوس نہیں لوٹتا۔ جو درد تم کسی انسان کو سنا کر ہلکے نہیں ہو سکتے، وہ درد تہجد کی خاموشی میں آنسو بن کر بہا دو۔ مصلی پر گرا ہوا وہ ایک ایک قطرہ گواہ بن جائے گا کہ تم نے اپنے رب کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکایا۔ دنیا کے تمام رشتے اور صرف ضرورت اور وقت کے محتاج ہیں۔ آج جو تمہارے ساتھ ہیں کل وہ تمہیں بھول جائیں گے، لیکن تہجد کی رات کا سکون تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا سچ صرف تمہارا اور تمہارے رب کا رشتہ ہے۔ اگر تمہارا دل اداسیوں کے اندھیرے میں ڈوب رہا ہو اور تمہیں لگے کہ تمہاری پکار سننے والا کوئی نہیں تو تہجد کا ایک سجدہ تمہارے دل کا مرہم بن جائے گا۔ وہ غفور و رحیم تمہارے ہر زخم کی شفا میں بدل دے گا۔ جب دنیا والے تمہیں فالتو سمجھ کر تنہا چھوڑ دیں تو اداس مت ہونا، بلکہ خوش ہونا کہ راستہ صاف ہو گیا۔ اب تہجد کی تنہائی میں اپنے مالک کے سامنے بیٹھو، کیونکہ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو لکھا ہے وہ بدل نہیں سکتا، لیکن انہوں نے تہجد کے وقت کی طاقت کو نہیں دیکھا۔ یہ وہ مبارک گھڑی ہے جہاں بندے کے پرخلوص تڑپ دیکھ کر کائنات کا مالک لکھی ہوئی تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ تہجد کی نماز دن بھر کی تھکن اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ یہ رات کے آخری پہر میں رب کی طرف سے ملا ہوا وہ تحفہ ہے جو انسان کے اندر کی ساری کڑواہٹ اور درد کو نچوڑ لیتا ہے اور روح کو ایک لازوال اور انوکھا اطمینان بخشتا ہے۔ جب زندگی کے سارے طوفان تمہیں مٹانے پر تل جائیں اور تمہیں چھپنے کے لیے کوئی جگہ نظر نہ آئے تو تہجد کا مصلی بچھا کر اس کی پناہ میں آ جاؤ۔ جس کا آسرا رب بن جائے اسے کائنات کا کوئی طوفان نہیں ہلا سکتا۔